الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم۔ سنگیو اور ساتھیو، اللہ کریم آپ سب احباب دا جمعۃ المبارک دی اس نشست چادر ہونا قبول فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد امجد حضرت ابراہیم جد الانبیاء آپ سرکار دے ذکر پاک نال اور آپ دی یاد دے اندر اج دی نشست جو ہے ایک گزاری جائے گی۔ اللہ قرآن مجید فرماتے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ میرے پیارے ابراہیم دا ذکر کرو، اے اللہ سونے دی بھی چاہتے مرضی ہے منشاء ہے اور میرے پاک نبی سرکار دی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ دے پیارے نبی نے اور قربانی انہاں سنتاں وچوئے حضرت ابراہیم دیاں انہاں سنتاں وچوئے جڑیاں امت مصطفیٰ دے اندر جاری نے، اور بھی سنتاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں موجود نے، لیکن قربانی جو صاحب نصاب تے صاحب استطاعت تے واجب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بڑی پیاری سنت ہے۔ اور کچھ سیانے بندے مغرب زدہ لبرلز ہو سکتا ہے سوشل میڈیا تے دوسرا تکے بھی ہون جڑے یہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے جانور تے خون بہا تے ضائع کرنے دی ضرورت کیڑی ہے، اے دے نال غریباں دی مدد ہونی چاہیے۔ تو حقیقت دے اندر قربانی غریباں دی مدد ہی ہے۔ سارا گوشت امیر تے نہیں نہ کھا جاندے، جتنا بھی فریجاں چ رکھ لین کے پھر بھی ود نہیں جاندا ہے، وہ کچھ نہ کچھ غریباں دے کول چلا جاندا ہے اور اے دے نال معیشت اور پیسہ سرکولیٹ کردا ہے۔ اے دے بڑے فوائد نے اور اصل دے اندر قربانی غریباں واسطے ہی ہے، امیر تے اگے بھی گوشت کھاندے ہی رہندے۔ سو دوستان محترم، اصل دے اندر جانور قربان کرنا اے ارادہ ہے، اے ارادہ ہے، اے ریہرسل ہے کہ مالک تیرا حکم آیا ہے جانور قربان کر رہے ہیں، اگر تیری حکم ہوئے گا تو اسی جان بھی قربان کر دیا۔ اسلام اے اصل دے اندر ایک ریہرسل ہے، اے اس عمل نو دہرانا ہے کہ خالق دی مرضی ہے فصل لربک ونہر کہ قربانی کرو، تو مالک اسی جانور بھی قربان کر رہے ہیں، تیری مرضی ہوئے گی تے اسی اپنا مال بھی قربان کر دیا گے۔ قربانی دا جانور بندے دی سواری بڑھنا ہے، بڑی پیاری بات ہے کہ قیامت والے دن جدو پل صراط تو گزرنا ہے بندیاں
تے اے جانور سواری ہوئے گی اور اے انہاں دی مدد کرے گی پل صراط تو گزرن واسطے. تو کتنا اچھا عمل ہے کہ ایسی جانور ایتھے دیاں گے تو یوم حشر اس دا بدلہ سانو عطا کر دیتا جائے گا. سو چنگا جانور دینا چاہیے طاقت دے مطابق. اچھا جانور دیا کرو, اچھے طریقے نال دیا کرو. اور جڑا 9 دا دن عرفہ دا, اس دن دا روزہ رکھنا بہت بڑے ثواب دا, اس دے اندر بڑا ثواب ہے. ایک دن دا روزہ سال گزشتہ دے تمام گناہاں دی معافی دا اللہ پاک چاہے گا تو سبب بن جائے گا. لہذا جڑا قربانی تو ایک دن پہلا ہے نا روزہ رکھنا 9 تاریخ دا, اس دے اندر بڑا ثواب ہے. سارے مسلمان کوشش کرن کہ اس دن روزہ رکھ سکن. اس دے کثیر فوائد نے, بڑا ثواب ہے اس دا. سارے سنگی جڑے صحت مند ہو ضرور روزہ رکھنا. اللہ سونے نے اس دے اندر بڑا ثواب رکھا ہے اور ساڑھے واسطے اس دے اندر بڑا اجر ہے. عزیزان محترم, دوستان محترم, اس دے نال ہی متصل ہے حج. حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد نو تازہ کر دی. حج حضرت ابراہیم دی یاد نو تازہ کر دی ہے اور سارے سنگی حج کر دینے جنہاں نو اللہ طاقت دیتی ہے. طاقت دے مطابق حج ہے. میرا اللہ قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج اس بندے ہوتے جیدے کول طاقت ہے, جیدے کول طاقت ہے او دے ہوتے حج فرض ہے. اور حج جس بندے تے فرض ہو جائے ساڑھے کول بڑا ہے ایک مسئلہ ہے کہ بندے اڈیک تیران دن میں بڑھے ہو لبیے, گناہاں دا میٹر چنگا چل لوے, آخر تے جا کے مڑ حج تے جاواں دے سارا بیک کرا کے گھر آ جا. سمجھ نہیں آئی گل بھائی ایسی جو یہ ڈھیر سارا کام کرنا ہے کو سن کر لین دیو. جس لئے گناہ کرن تو رہ گئے مڑ حج کر کے ستھرے ہو آواں گے تو چال پھر گھر اپنا موج لا. وہ سمجھ آئی کوئی نا اسی حج کرنے اس ویلے جس لئے گھر دیاں کماں تو رہ جائیے. تو حج جہاد ہے میاں, جوانہ دا کام میں بڑھیاں بندیاں تو حج کوئی نہیں ہو بچارے بس اتے روندے تے دکے کھاندے پھردے ہوندے نا ہوتے انہاں دا بھی جانتے ہی اللہ سونا قبول کر لیندے. لیکن جیڑا حج دا مزہ جوانی دا ہے نا جدو فرض ہو جائے حج تو ہی کرنا چاہیے. لیکن ساڑھے بندے اڈی کی پیران دن باجے ایسی ذرا چھرے مار لئیے, چنگے گپلے کر لئیے, پھر جی ایسی ذرا حج کر کے تے اگلے سارے ڈیلیٹ کروام, گناہ اگلے سارے فنش, مڑ پچھو آ کے تازہ نوی سبنی فریش ہو کے تے قبر نو جاواں گے تے آکھاں گے بھئی کیتے تے آئے پر حج کر کے معاف کروائیں. توجہ ہے بھائیو عزیزان محترم, حج اے بھی ایک اہم رکن ہے چونکہ حج دا موقع ہے. لیکن یہ ایک بات بڑی قابل غور ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اے جڑا لفظ ہے نا من استطاع, جیدے کول استطاعت ہے, جیدے کول طاقت ہے. تے طاقتاں دیاں دو قسماں نے. ایک طاقت ہوئے جڑی اللہ دیندا ہے اور اے دے چودی گل ہو رہی کہ جنہوں اللہ طاقت دیوے او اللہ دے گھر آوے. تے جنہ بنائی ہے نا آرام دیا پیسے نال طاقت او 100 باری بھی حج کارا ہون جا کے ان دے پھیرے ہی نے حج نہیں. کوئی نے سمجھ آئی گل. اللہ فرما دے نا من استطاع الیہ سبیلا. حج ان دے اتے فرض ہے جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہوئے تے اللہ تے حلال دے پیسے دے وے تے حج تے جے ساری زندگی 2 نمبری کرنی ہے تے حرام دا مال جمع کیتا ہے تے اپنے نام نال او بندے لکھ دے نے الحاج. چنگا بھارا کر کے اگلے بندے تے رو پوے بندہ بڑا نیک آدمی ہے 3-4 بار حج کیتی بیٹھا ہے. وہ سمجھ آتی پئی جے ویلی حج ہوندا ہے جس حلال دیا پیسے نال کرنا ہے.
عمرہ ہوندا ہے جس حلال دیاں پیسے نال کرنا ہے تے قربانی بھی ہوندی ہے جس حلال دیاں پیسے نال کرنا ہے۔ سارا سال دکان تے بیٹھ کے دو نمبریاں کرے تے بڑا جانور خرید کے ذبح کر چھڈے تو دا گوشت یہ قربانی کوئی نہیں۔ قربانی ہوندی ہے جس حلال دیاں پیسے نال کرنا ہے۔ میں تے حیران ہوندا رہنا، کل ایک بچہ میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے، اللہ پاک اس بچے نے استقامت عطا فرمائے، وہ بچہ دکاندار ہے، کل کے پرسوں اسے کہ شاہ جی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں کہ بیٹا جی پوچھو۔ اسے کہ جی میری دکان ہے تو میں ادھر شیمپو بیچنا، ایک شیمپو دی قیمت 160-80 روپیہ 180 روپیہ ہے، لیکن جے ویچا اصلی تے روپیے بچتے نے 5، جے ویچا نقلی تے روپیے بچتے نے تقریباً 5۔ تے جے میں نقلی ویچ لواں تے کوئی پرابلم تے نہیں ہے، دو میں ایک جی توجہ ہے۔ میں کہا جناب تسی بیٹا جی کر دیو یا سارے کر دینا؟ اسا کہا جی یہ سارے میں کر دیا۔ اوہ توجہ ہے، بندے آدھے نے تسی سپیکر تے مسیطے ہی نہیں گلہ نہ کیتا کرو، وہ تقریرہ کریا کرو جڑیاں سیدھیاں جنت چلی جانا۔ اے ٹکٹاں آتے بتایا کرو جنت یا بندے جنت لے کے گھر جان، تواڈے تے بھی راضی تے مسجد والے تے بھی راضی تے سارا کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ تسی ایو جیاں تقریراں کرتے ہو، ملاوٹ نہ کریا کرو، یہ تقریراں کر دیو۔ میں کہا جناب گلے وے میں اس منصب دی مجبوری ہے، کیونکہ جس نبی دا سا کلمہ پڑھے اور نہ بازار اچ کھلو کے تقریر کیتی ہے، من غشہ فلیس منا، جیڑا دو نمبریاں تے ملاوٹ کرے ہو محمد کریم سرکار دا امتی نہیں ہو سکتا۔ کوئی گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ او بھائیو یہ سارا سال دکانہ تے بیٹھ کے بندہ دو نمبریاں کرے، فراڈ کرے، دھوکے کرے، ہر شے ملاوٹ کرے، سال بعد قربانی دا وڈا جانور خرید رہے، گوانڈیاں رو پان واسطے میں وڈا خریدیا، دسو دی قربانی ظالم دی کیڑی ہے؟ وہ کسائی کو گوشت لے کے کھا لے، وہ دی قربانی کیڑی ہے؟ قربانی ہو دی ہے جے حلال دیا پیسے نال کر، حلال دیا پیسے نال قربانی کر، حلال دیا پیسے نال حج کر، جے حلال دے لب دے نہیں۔ اور میں آنا نا اکثر کہ جیڑا ہون دور آ گیا نا، اے ہون چل رہا ہے، ہون او بندہ اللہ دا ولی ہے جیڑا حلال دی روٹی کھاندا ہے، محنت کردا ہے، مزدوری کردا ہے، جھوٹ نہیں بولدا، کسے نال دھوکا نہیں کردا، تے حلال دی روٹی کما کے اپنے گھر بیٹھ کے کھاندا ہے، وہ بندہ اللہ دا ولی ہے۔ اور ولایت دی سند کیڑی ہے؟ یہ اللہ دے ولی ہون دی علامت ہے کہ بندہ روٹی حلال کھاندا ہے۔ بھئی سمجھ آ گئی جے؟ ہر تھان تے دو نمبری، ہر شیچ دو نمبری کرنی۔ میں حیرانہ، میں تے بھئی بڑا اپنے آپ کو کام علم سمجھ لیا ہو، کیونکہ میں نو اگے نہ گلنا دا ایڈا علم نہ، میں تے اوڑوا پتہ لگ گیا تے کی کوئی ہے، تے پتہ لگ گیا ہے جتنیاں بھی چیزاں نے انہیں دو برینڈ چل دے نے، دوجیاں شہرہ دا میں کوئی نہیں پتا، ساڑھے سوکھے گئے ضرور چل دے نے، ایتھے ہر شہر دے دو برینڈ چل دے نے، ایک نمبر چلتا ہے، دوجہ دو نمبر چلتا ہے، تے 10 سنالے 10 دے بھی کوئی نہیں، پیسے ایک نمبر دے لیندے تے ٹھوک دو نمبر چھڑ دے۔ ویسے پھر بندے چوک اچ کھلو کے سارے ہی ایک دوجہ بیان دے ہوندے نے، کوفہ ہے، میں کیا ہے رن دے سارے ایسی یہ سے کوفے چیئے تے کوفہ بھی آنے ہو، کوفہ بڑھایا کہ اسا ہی کوفہ بڑھایا، بندے ہی کوفہ بڑھا دیں تو بندے ہی مدینہ بڑھا لیں دیں، دھرتیج کیڑا فرق ہوتا ہے؟ ہر شیچ فراڈ تے دو نمبری کرنی، ہر چیز اچ دھوکھا دے کرنی، ہر چیز اچ ملاوٹ کرنی، تے قربانیاں دو کر چھڑنیاں بلکہ 4 کر چھڑنیاں، مسجد دی خدمت بھی کر چھڑنی، شاہ رضی جیب اچ بھی 5000 پا چھڑو، لو جی شاہ جی رل کے آرام کھائیے، وہ کو سمجھ آئی جے کوئی نہ، شاہ رضی آکھنا چلو چنگا ہے دبا کے رکھو گا۔ اے عزیزہ یاد رکھ، جنی دیر تک تیرے اندر حلال دی روٹی نہیں نہ ہونی، تیری نماز تے عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ عبادت تے نماز تے قربانی تے حج تیری ہے یودو جدو تیرے میدے حلال دی روٹی ہے، اور اللہ تیرے حلال دیا پیسے نال حج کرن دی طاقت دیتی ہے۔ عزیزو
اور ساتھیو غریب ہونا جرم نہیں، حرام نال زیادہ مال بنانا جرم جے. غریب ہونا کوئی جرم نہیں، حرام دے پیسے نال وڈی کوٹھی جرم ہے. کیونکہ جدو تو قبر ہے جانا ہے تیرے کو پوچھا جانا ہے بھی گل کر رہا ہے کتنا مال جمع کر کے لے آندے. اے دوستاؤ چیزاں نے جنہ اتے گل کرنی ہے. جڑے زمیندار بیٹھے ہو، زمیندار بیٹھے ہو سارے جمعہ پڑھن آندے ہو، میں دسو جڑا زمیندار اوورسیئر نو پیسے دیندا ہے بس ساڈا موقع وڈا کر چھڑ، ساڈی منجی طرح چنگی پک جائے، دسو اس حلال دیاں پیسے نال منجی پکائیے. اوورسیئر نو پیسے دے کے رشوت دے کے تے اس موقع وڈا کرایا بس ساڈی پانی ذرا چنگا لگدا رہے، وہ حلال دی پہ منجی پکاندا ہے تے ساری منجی حرام کر چھڈی. کیونکہ اس دوجیاں دے پانی تے حق ماریا دوجیاں غریباں دا، تو ہو سکتا ہے اگلے سالوں بھی آئی تے ٹر جائے. یا اس باری منجی چنگی ہوئی ہے اسی آئی تے چلے. اللہ اکبر. اے کیڑے پاسے ٹر گئے او بیلیاؤ، ادھر نالوں گھر بیٹھا رہے، حلال دی روٹی کھا تے گھر بیٹھا رہے. جدو رب تیرے اتنے آج فرض نہیں کی تینوں کیڑی ضرورت ہے جان حرام دے پیسے نال وڈی بلڈنگ جا کے ٹھہرنا میں ہی بڑے پیسے لے گیا. ایسی کوئی حج نہیں، مسجد نو دیتے ہوئے پیسے کوئی لگ دینے، مدرسے نے دیتی ہوئی زکاة کوئی لگنی نہیں، کوئی قربانی نہیں اس بندے دی جدے کو روٹی حلال دی نہیں. کیونکہ حلال تو مڈ بجد ہے، اتو مڈ بجنا ہے. بھئی جناب اے دسو کھاں بھئی جڑا پیسہ جناب کو ہے یہ ہے صحیح؟ حرام دا مالی جتنی مرضی ہے دو نمبری کر لے. ساڈا حالت یہ ہے تسی کوئی شے تو خریدو شہر کسے چو بھی، مسلمان قوم دی حالت یہ ہے تسی کوئی شے خریدو تے او دے اتے چنگی لگی ہوتی ہے، جدو تسی اتو دو تیمہ ہوندیاں فروٹ دیاں لا دیو تھلے بیڑا ہوندی. اچھا مڑ مزے والی گل ہے جس لیا ہے انہوں بھی پتہ ہے بس تھلے نہیں صحیح تے جس دیتا ہے انہوں بھی پتہ ہے تھلے نہیں صحیح. اسی فراڈ دے عادی ہو گئے. ساڈے تے فراڈ کوئی غلط نہیں رہا، کوئی غلطی نہیں ہے دے ٹھیک ہے چلن دیو. پھر اسی آنے وڈے ہو کے ساڈے پتر ساڈے آنکھیں نہیں لگ دے جھلیا. پہلا سوچتے صحیح اپنے پترانو کھوایا کیا، جے تے حلال دی روٹی کھوا کے پتر پالے نہیں تے موڑ انہاں دا حق بندا ہے تیرے آنکھیں لگیا کرن تے تیرا حیا کرن. تے جے تو پتران دے میدے وچ حرام ڈالدا رہے، اگر میدے وچ خوراک حرام ہے تے جیڑا خون پیدا ہونا ہے وہ بھی حرام ہے. خون تو گوشت پیدا ہوندا ہے وہ بھی حرام ہے. جانے من سب تو پہلی بندے دی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میں حلال دی روٹی کماواں. پاکستان دے مسائل اور کوئی نہیں بڑے، سب تو بڑا مسئلہ پاکستان ہے کہ بندے حلال روٹی کھانا پسند نہیں کر رہے. جدو حلال روٹی ایسا ڈھونڈ لینی ہے نا، ڈھونڈنا شروع کر دینی ہے، مسئلے پاکستان دے زیادہ تر اس سے گل ایسی حل ہو جانے. کیونکہ حرام مسائل دی بنیادی جڑے اے جس ملک وچ داخل ہوندا ہے سود دی صورت اس ملک دی معیشت دا بیڑا غرق کر دیندا ہے. گھراں چ داخل ہو جائے سود تے گھراں دی معیشت تباہ کر دیندا ہے. اور سیانے بندے بیٹھے ہو، سود بھی ہن غریباں دے ہی سود ہے. وڈیرے لین تے لیمٹ ہوندی ہے، سمجھ آئی دے کوئی نہ. غریب لین تو سود ہوندی ہے، وڈے بندے لین تو لیمٹ ہوندا ہے. لون بڑا حسین جہا نام ہونا رہا، لون لیا ہے جی، سمجھ آئی دے کوئی. غریب لین تو جو سود ہے 1000 نال 100 لیندے نا غریباں کو. گلیاں چ بینک کھلے ہوندے پنڈاں چ او سود ہوندا ہے. امیر لے لین تو آندا جی لیمٹ ہے، سود دا نام بدل گیا. اور ساڈی قوم دی ذہنی بلندی دا عالم ہے کہ جوئے نو لکی کمیٹی دا نام تے فروغ دیتا جاتا ہے، اور ان دا سیانے بندے نام رکھتے ہیں مدینہ لکی کمیٹی. لے ہن تے پکی حلال ہوئی ہے کہ نہ مدینے والے دے نام تے جو کھیڈ دے پے مدینہ لکی کمیٹی. وہ بندہ نہ پڑھ کے ایک باری اکھاں جھکا لے بس صدقے جاواں تے مدینے والے دے نام تے بھی چل گئی. اے جوئے دی جدید صورت ہے، لکی کمیٹی جوئے دی جدید صورت ہے جس نو فروغ دیتا جاتا ہے.
عزیزہ نے من جوا سود اور میں اکثر دسنا ہونا کہ جنی ساڑے گھر دی چھت ہوندی ہے نا اوڈا وڈا اتے ٹی وی لگا ہوں او کی انہوں سدے اتے ڈش او دا میں انگریزی نام ٹھیک نہیں ہوتا جڑی اتے رکھی ہوندی ہے او لیا کے اتے رکھ دے نے جڈا ساڑا کمرے دی چھت ہوندی ہے اوڈا اتے ہوندے لگیا نکے انٹینے نال تے ساڈا ہن گزارا نہیں ہوندا وہ ایڈا وڈا اتے لگا ہوندا ہے تے تھلے ایڈا کو تویز رکھ دے پیراں کولوں لیا کے تاکہ جڑیاں نوستاں او دی وجہ تو تھلے آ رہی ہیں انہاں نوں چھوٹا جہا تویز روک لوے گل نہیں سمجھے ایڈا وڈا اتے شیطان دا آلہ لگیا ہے جس پورے گھر نوں تو ڈھانپیا ہوا ہے اور او انڈیا چوں نوست لے آوندا ہے یورپ چوں نوستاں لے آوندا ہے ننگیاں فلماں فحش اور بے حیائی تے سارے اڈے کھول دیندا ہے کمرے وچ نال پیراں کولوں برکت واسطے چھوٹا جہا تویز لیا کے رکھ دتا لے جی ہن برکت بھی نال ہی ہوندی رہے ہے سمجھ وچ گل آئی بے حیائی اور تکن نو سنن نو بے حیائی بازار وچ بے حیائی کھان نو حرام موڑ اندر نماز پڑھیا سان مزہ نہیں آتا سانو سکون نہیں آتا بھائیا تینو سکون کیویں آوے تیرے تے چار چفیرے شیطان نے اپنی چادر تان لی ہوئی عزیزہ نے من اس جگہ سے میں اکثر اپنے بیلیاں سنانا ہونا جڑا بندہ اس دور دے اندر بھی آجے تک اس عالم دے اندر ہے کہ شیطان دیا انہا ساریاں چالاں تو بچیا ہوئے سود نہیں کھاندا حرام نہیں کھاندا رشوت نہیں لیندہ عزیزہ نے من اور او بندہ اپنے گھر دے اندر انڈیا دیاں فلماں اپنیاں بچیاں نال بے کے نہیں تکدا اس بندے واسطے میرا اکثر اعلان ہوندہ ہے کہ او بندہ یا کیا کرے تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بچائے عزیزہ نے دی وقار بڑی توجہ رکھی ہے کیا جملہ پیر صاحب فرما دے نہیں تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ یا رسول اللہ ہر پاسے بے حیائی دا فروغے ہر پاسے دو نمبری ہو رہی ہے ہر بندہ فرار تے چڑھیا ہوئے ہیں اس دور دے اندر جڑا غریب آدمی اپنی کلی چبے کے حلال روٹی دی تلاش کر رہے ہیں او بندہ اس قابل ہے او دے واسطے پڑھیا جائے تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے دور بڑا عجیب آ گیا ہے عزیزہ نے من وقت بڑا اوکھا ہے بڑا مشکل ہو گیا حلال دی روٹی کھانا لیکن جڑا بندہ کوشش کر دے محنت پیا کر دے کفر کے دور میں ایمان بچائے وہ بندہ ایمان بچا کے بیٹھے وہ بندہ ایمان بچا کے واللہ بیٹھا ہے جڑا بندہ اس دور حلال دی روٹی کھاندا ہے وہ بندہ ایماندار ہے حج ہوندا ہے جڑا حلال دے پیسے نال حج کرے حج ہوندا ہے بیلیا جڑا حلال دے روپیے نال کرے قربانی ہوندی جڑا حلال دے پیسے نال کرے متوجہ ہو بچے اس نے صحیح پالے حق نے ادا کیتا جنہیں اپنی اولاد نو حلال دا رزق کھوایا حرام کھلا کھلا کے بچے بڑے کرنے موڑا نے ساڑے آنکھیں نہیں لگ دے اور کملے آنکھیں کی میں لگ جان تو ساتھ تربیت ہی بچیاں دی صحیح نہیں کی تھی حلال دے پیسے نال بچے پال حلال دی روٹی نال نرم کھوا لے خشک روٹی کھا کے بھی پڑ گئے تے پتر تیرے انشاءاللہ تیرے بعد اب ہون گے توجہ فرما اے طریقہ سن میرے بچیا سن میرے عزیزہ اللہ دے پیارے حضرت ابراہیم اپنے پتر نو فرما دے اے نہیں اللہ دے پیارے اور اے چلو اگلی گل تو میں کیتی ہے باپ جڑے نو نا ہن جڑے پتر میں تواڈے نال پیا کرنا
کملیا ابے دی جویں لنگ گئی جے تسی بندے دے پتر ہو تے تسی بھی گل کسے طریقے نال کیتا کرو اپنے باپ نال جڑے بے ادب گستاخ نے انہاں نوں مخاطب ہاں میں تے جڑے اپنے والدین دا ادب کردے نے انہاں نوں سنا رہے ہیں کہ تواڈے واسطے اعزاز ہے کہ اللہ نے تانوں اپنے ماں باپ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے نوں فرماندے نے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری حضرت ابراہیم فرماندے نے بیٹا میں خواب تکیا ہے انی ارا فی المنام بیٹا میں خواب تکیا ہے تینوں ذبح کر رہا ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اسی تے اپنے باپ دے کہن تے اپنی ایک خواہش نہیں قربان کر دے میں اکثر آتا ہوں نا سن تے ابا آکھے نا راتی 2 بجے اب پتر ہن موبائل بند چکر رات 3 بج گئے نہیں تے سو جا تے پتر اپنے ابے دے آکھے موبائل نہیں بند کرتا توجہ جناب بیٹا اپنے والد دے کہن تے موبائل نہیں آف کرتا ایک وہ بیٹا ہے جس نو باپ کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری بیٹا میں خواب تکیا تینوں ذبح کر رہا ہوں تیری کی رائے اللہ اکبر تے فرما بردار بیٹا بولیا حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ابا جی گل صرف ذبح کرن دی نہیں ما تؤمر جویں اللہ دی مرضی ہے جویں میرے باپ دی مرضی ہے اوویں تواڈے بیٹے دی مرضی ہے حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ بولے یا فرماندے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کسی نے اسماعیل کو بے فرزندی حضرت اقبال فرماندے نے لوگوں مینوں دسو حضرت ابراہیم اجے سکولے تے گئے کوئی نہیں اجے کسے مکتب داخلہ نہیں لیا کسے شیخ دے سامنے دانو تلمذ تے نہیں کیتے کسے پیر دے مرید تے ہوئے نہیں اجے عمر انی فلما بلغ معه السعی اجے ہن ٹرنے پھرنے دی عمر چائے نے لیکن سوال ہے سکھائے کسی نے اسماعیل کو بے فرزندی اجے سکولے نہیں گئے اجے سکولے حضرت اسماعیل نہیں گئے اجے سکولے نہیں گئے تے سکولاں دی کی دساں میں گل اوڈے ہی منڈے پڑھان والے ہوندے نے تے اوڈی کڑیاں پڑھن والیاں ہوندیاں نے اوڈی کڑیاں پڑھان والیاں تے اوڈے ہی منڈے کو پڑھن والے کو ایجوکیشن دے نا تے منڈے کڑیاں کٹھے پہ پڑھدے ہوندے تے گیٹ تے لکھیا ہوندا ہے مار نہیں بولو چاکو کی پیان دے ہو کڑیاں منڈے کٹھے پڑھدے نے تو باہر گیٹ تے کی لکھیا ہے مار نہیں تو پھر انہاں کرنا تے ہے نا نہیں سمجھ آئی گا بھائی باہر جو لکھیا ہے مار نہیں تو پڑھنا آگے کٹھے ہیں تو پھر آکھئے جی جو باہر لکھیا ہے وہ کرنا نہیں یہ زیادتی بچیاں نال نہیں ایسے جو سکول دے گیٹ تے تعلیم میں لکھی ہے مار نہیں تے جی وہ کو پھر کر لین پیار جیسے یعنی جی زیادتی ہے سکول دا ماحول نہیں صحیح وہ ظالمہ جدو داخل کران گیا باہر نہیں ہو لکھیا بیکھیا کہ مار نہیں بولو تے صحیح چاہ تے آپ لکھیا نہیں ہو بیکھیا وہ تے لکھیا کہ یہ پھر کیوں ماننے جی ایک ہی ہویا ہے آج جدو اسی بچی نو داخل کرایا اس سکول ہے جیتے کڑیاں منڈے کٹھے پڑھ دے جوان بچیاں جدو کڑیاں کنڈے کٹھے پڑھن گے پڑھان والے بھی ہو جائے تو سارا سسٹم ہوتے ہونا ہے تو باہر لکھیا بھی یہی ہے ساڈا تے لوگوں یہ مار نہیں پیار تے پھر کرن دیو توجہ ہے کہ نہیں عزیزاں نے من ساڈا تھا سارا سسٹم ہی اپسیٹ ہویا پیا ایڈی انگریزاں دی نقل ہے جیسی انے ہوئے پیا یہ انگریزاں دی نقل ہی نا بچیاں تعلیم دیاؤ لیکن جڑا موجودہ سسٹم چل رہا ہے نا پڑھائی دا کو ایجوکیشن اس تو بعد بھی اگر کسے بندے دی عزت سلامت رہ جائے تو رب دا شکریہ ادا کرے تو یا اپنی بیٹی دا شکریہ ادا کرے جس موڑ بھی مہربانی کی تھی
توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ بھائی میرے بڑا سسٹم خراب ہے. بچہ ساڈا ہوتا ہے 10 کلو بچے دا وزن ہوتا ہے 10 کلو تک کتاباں ہوندیاں نے بس توڑا اس بچے دے پیچھے پا چھڑنا. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ عزیزاں نے من لیکن عجیب گل پھیرے وے 2000 روپے ٹیوشن دے کے 5000 ٹیوشن دے کے انگریزی سکول وچ پڑھا کے پرابلم یہ بنی ہے بچہ بھی یہ پاس کر گیا لیکن انہوں یہ کوئی نہیں پتا ابے دا ادب کیویں کرنا ہے. بچہ انگریزی پڑھ گیا بھی یہ پاس ہو گیا لیکن انہوں یہ سمجھ نہیں آئی کہ والد دا ادب کیویں کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین جے کسے سنی مدرسے چ لنگ بھی گیا ہوندا تے بیڈا بے عمل بھی ہوندا انہوں یہ پتا ضرور ہونا اب ابے دا ادب کیویں کرے. اور گل دی سمجھ نہیں آئی. کوئی مولوی اللہ دے فضل و کرم نال اپنے ماں باپ دا گستاخ نہ ہوئے گا. مدرسے تے لنگ جان دا اینا فیضان ہوندا ہے کہ بندہ اپنے ماں پیو دا ادب کرتا ہے. انہوں شرما ہوندیاں نے کیونکہ انہوں اساتذہ پڑھایا ہوندا ہے وبالوالدین احسانا. کیونکہ بایو فزکس تے کیمسٹری نہیں دستی کہ باپ دا مقام کیے. ایک قرآن دستا ہے افم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ایک قرآن دستا ہے وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ. ایک قرآن دستا ہے کہ تیرے ماں باپ دا کی مقام ہے تیری والدہ دے قدم ہے تیری جنت ہے. یا قرآن دستا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان دستا ہے. اور یہ تعلیم صرف الحمدللہ مدرسے ہیں دیتی جاتی. انگریزی سکولیں بایو پڑھائی جاندی فزکس پڑھائی جاندی کیمسٹری پڑھائی جاندی. اب یہ پڑھ گیا ہے لیکن بچے نو اجے تک غسل کرنا نہیں آندا. اے تیری مغربی تعلیم. اور اب الحمدللہ جڑا 2 مہینے بھی مدرسے چ رہ جائے قرآن بھی صحیح پڑھدا ہے مسلمانہ دے طریقے بھی سیدھے ہو جاندے. عزیزاں نے من دوستاں نے دی وقار تاں ہی تے اقبال فرما دے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے. سمجھ آئی کوئی نہ؟ اے جنہ سکول بنایا نہیں اقبال فرما دے مینوں نہ ہوتے شکایت ہے. کیا اقبال فرما دے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک باری کا. مسلمانہ دے شہین بچے جنہاں قرآن و سنت دا نور لے کے بلند پروازی سکھانی چاہیے ہے. وہ بچے کو ایجوکیشن دے مرض دا شکار ہو کے اسلامی حمیت اور غیرت تو ہاتھ دو بندے نکل دیا. بی اے پاس کر کے ہونے تے وڈیرے آنے شاہ جی منڈا تے بڑا پڑیا پر ہونو آندہ ہے شادی میں اتھے کرنی ہے جیتے میری مرضی ہوئی تے ساڑھا کچھ اور دے اللہ تے کوئی دم شام نہ کر دے. اس ویلے میں آنا ہون دم نو رڑ دے ہون جی میں آن دیوں میں کار پھر آندے نا ساڑھے کو ہون جی کو دم شام کرو تو جی بڑا کام خراب ہے ساڑھی ساری برادری خراب ہو جانا ہے ان کو دم کرو ہون جی میں اسی آنے ہون جی کرے تے میں آنا ہون چپ کر جا جی میں وہ آن دی ہون جی کار مر جانی دیا جس لے کرنے دا ٹائم آ اس لے تینوں انگریزی دے شوق چڑے آئے ہون جی میں آن دی ہون جی کار تے اپنی عزت بھی بچا تے پتر بھی بچا. کوئی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ عزیزاں نے من پتر بھی یہ پڑھ گیا ہے ادب کرنا نہیں آیا میں کہنا ہونا اس ڈگری نو کی کرنا ہی جیڑی ڈگری تینو اے نہیں سکھایا باپ دا ادب کی ہوندہ ہے وڈے برا دا حیا کی ہوندہ ہے. آبیلیو دنالو ان پڑھ چنگا ہے جنہوں اے تے پتہ ہے باپ دا مقام کی ہوندہ ہے. ڈگری تعلیم نہیں ہوندی تعلیم تے ایٹیکیٹس ہوندے نا بندے نے پتہ لگتا ہے وہ دی گفتگو وہ دے بولنے 5 پتر تیرے 4 انگریزی پڑھائے نہیں ایک مولوی بنا رب ذوالجلال دی قسم ہے جمع اتے کھلو کے انگریزی پڑھی تے قبر ٹھنڈی کونوں ہونی جیس قرآن پڑھیا ہونا ہے ان ایک باری سورہ فاتحہ اتے کھلو کے پڑھی تیری قبر ٹھنڈی ہو جانی. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ اور تے جے اینا بھی نہیں جے ہوندہ
میں آنا جڑے بندیاں نے ہمت کر کے اپنے پتر مدرسیاں چ پائے نے انہاں مدرسیاں چ پڑھن والے نال کوئی تعاون کر چھڑیا کرو. بس ساڈے پتر زیادہ ممی ڈیڈی ہے تے او مدرسیاں والے نے پتر تسی آ گئے فرض کفایہ ادا پہ کر دیو ساڈے لو تہاڈی خدمت انی کو قبول فرما لو. جڑا انج کر لے وہ بھی بڑی ہمت پیا کردا ہے اس دور. عزیزاں نے دی وقار پتر بڑا پڑھ گیا ہے ذرا توجہ فرما لیکن انہوں پتہ نہیں 2000 روپیہ فیس دیتی ہے سی. بٹیا گل سنتا پہ 2000 روپیہ مہینے دی فیس ہے تے کسے سکول جڑے باڑے نہ والے نے انہاں 5000 ہے. 14 سال خرچہ کیتا ہے کروڑا روپیہ لگ گیا ہن چھوڑ پڑیا ہے. کنا کو پڑھے ہی توجہ کرو ذرا اور کنا کو پڑھے ہی اسا کیا کہ ابو جی سدا ہن ڈیڈی سدا ہے انہاں کو پڑھ گیا لے آ فرق پیا ہے پڑھائی دا. اگے امی سدا ہن ممی سدا ہے لے اے پڑھائی آئی ہے توجہ ہے جناب اے تعلیم آئی ہے اس فرق پایا تھوڑا جہا انہاں کو فرق پہ گیا. میں صدقے جاواں تے قربان جاواں سواد تا ہوندا ہے ابا بیمار ہو جائے اٹھ کے ابا واش روم وچ نہ جا سکدا ہوئے تے جے پتر اس ویلے تینوں اپنی گود وچ بہائے تے پھر پتر کام کیتا ہے حلال دے والا. سمجھ آئی ہے کوئی نہ تے جو اس ویلے ٹھڈا مار گیا کہ بنا ہو جائے اس بابے نو باہر کڈو کی گھر وچ اس بدبو پھیلائی پھر تیرے پتر نے چنگا کام نہیں کیتا. عزیزاں نے دی وقار اے پتر حضرت ابراہیم فرمانے بیٹا میں خواب تکیا ہے اللہ اکبر کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یا بتی فال ما تو عمر ابا جی جی میں اللہ دی مرضی ہے جی میں حکم ہویا جے اونج کرو کلی اختیار نے. حضرت اسماعیل نو لے کے آئے فلما اسلما وتلہ للجبین جدو لیا کے لٹایا نا اللہ اکبر تے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا حضور میرے پیر بن لو اکھوئے سبحان اللہ اے جے اللہ دے پیا اے پتران دی تربیت دے اے تو بیٹے والے سکھن ابا حضور میرے پیر بن لو. بیٹا کیوں ابا حضور جدو تسی چھری چلاؤ گے میں تڑپاں گا. اللہ 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 ابا حضور تسی چھری چلاؤ گے میں تڑپاں گا. اگر حالت اضطراری دی اندر میرا ہاتھ یا پیر تو انو سخت لگ گیا بابا قیامت والے دل گستاخ ہے میرا شمار نہ ہوئے. اللہ اکبر آپ نے چھری پکڑیے پتر دے پیر بن لینے ہاتھ بن لینے پیشانی تھلے کیتی ہے چھری اتے رکھیے. اللہ اکبر اللہ فرمانے پیارے جبرائیل چھتی نال جنت چو تمبا لے جا میرے اسماعیل نو بچا لے تمبے دی قربانی ہو جائے جڑا اپنے ماں باپ دا با ادب ہوئے اللہ دی حفاظت فرماندہ ہے. اللہ اس دی حفاظت اپنے ذمہ لئی ہوئی ہے. حضرات توجہ فرمانا واقعہ ذرا طویل ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نو کڈ کے نا تے جبریل نے دمبا اتھے رکھیا تے جدو چھری چلی نا تے خون گرم ہتھاں تے لگا. حضرت ابراہیم فرمانے اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزاں نے دی وقار جدو آپ نو اطمینان ہو گیا کہ قربانی ہو گئی ہے آپ اٹھے تے ویکھیا پٹی ہٹائی اکھاں تو وے دیکھی نے حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں. اسماعیل مسکرا رہے ہیں دمبا ذبح ہویا پہ ہے. آپ اس جگہ تے جدو آپ نے منظر تکیا تے اللہ فرمائے جبریل ذرا میرے سونے نو قرآن سنا دے. توجہ حضرات اللہ نے پیغام بھیجا جڑا قرآن دے اندر مذکور ہے. اللہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے پیارے ابراہیم تیری ادائے دی پیاری لگی ہے ہن قیامت تک لوگ تیری یاد تازہ کر دے رہن گے. ترکنا علیہ فی الآخرین. اللہ فرمایا پیارے ہن قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے. توجہ ہے آپ حضرات
حضرت ابراہیم آپ سرکار نو اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا، امت مصطفیٰ دے اندر قربانی جاری ہوئی، لیکن مطلب کیے عرفاء فرماندے نے گل اے پتر اللہ نے بچا کے جانور ذبح کروائے، پر ثواب قیامت تک پتران دی قربانی دے ملدا رہے گا، جڑا بھی کرے گا انہیں ثواب انجی ملے گا۔ بھائی میاں اے تے ساڑے ہر سال ساڑے کو لے گل ہے نا بھی اسی قربانی کرنے ہاں، اے اسی ہر سال ریئرسل کرنے ہاں کہ اللہ سونے تیرے نا تے ساڑا مال تے ساڑا جانور قربان ہے، لیکن اگر قیامت تک مسلمانہ نو کسی جگہ وطی اسلام نے آواز ماری اسی اپنے پتر بھی قربان کرنے واسے دیا، متوجہ ہو کے کوئی نا عزیزہ نے میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل آپ دی یاد امت مسلمہ دے اندر جاری ہے۔ نبی سرکار ہر سال دو دمبے ذبح فرما دے سن، ایک اپنی طرف ہوں اور ایک اپنی امت دی طرف ہوں۔ ہر میرا سنگی، ہر میرا دوست جدے کول طاقت ہے وہ قربانی کرے، اور قربانی دے جو چرم ہائے قربانی چمڑے جنہاں نو سدے ہو دوستان محترم، او تسی سارے سنگی اپنے جامعہ جڑا میرے استاد محترم نے جس دی بنیاد رکھی سی الحمدللہ سے اس نو چلا رہے ہیں، سارے سنگیوں دے نال معاونت کریا کرو۔ آج کل موسم وچ بڑے بندیاں نو بخار چڑھ جاندا ہے، اسی جی کٹھے کر کے فلائی کام کروں گا، کوئی دے دو چار چمڑے لے کے بجا پھر ہوندا کوئی دے ساڈے کولوں بندیاں تے ہن کوئی نہیں، اسی بندے تے بوئے بوئے تے جا کے آکھنا ہے، اعلان پہ کرنے ہاں جڑے بندے سمجھ دیو کہ مسجد جامع مسجد نور وچ کام صحیح ہوندا پیا اور اے دے نال ملحق مدرسہ دے اندر کام صحیح ہو رہا ہے، وہ پنڈاں چوں ایتھوں سارے سنگی اپنے اپنے محبت اور پیار دا جامعہ نال اظہار کرنا کہ قربانی تے کرنی ہے، لیکن اگر تسی محنت تھوڑی جی اور کر کے تے چمڑا اٹھا کے اتھے لیا کے رکھ دیو گے جامعہ مسجد نور دے سامنے، تو اے مدرسے دے بچیاں واسطے تہاڈا معاونت بہت بڑی نیکی اور تہاڈے واسطے سعادت دا باعث بنتا ہے۔ خود بھی کرو، اور میں کچھ بیلیاں تو بڑا حیران ہونا، آج کل 100 روپیہ تے 50 روپیہ چمڑے دی قیمت ہے، وہ اپنے محلے چ فون چ کرتے ہیں بچہ بھیجو جی ساڈے کول چمڑا لے، 50 دا پیٹرول ساڑ آوے تو 50 روپیہ دا چمڑا لے آگے اتھے رکھ جائے، وہ کچھ محنت آپ بھی تھوڑی جی اللہ نے کر لیا کرو، اور تسی اللہ واسطے دینا ہے، مدرسے میں دینا جائے، اللہ دے گھر واسطے معاونت کرنی جائے، انی کو محنت کریا کرو، تھوڑا جہا ٹائم کٹ کے 5-7 منٹ کٹ کے بچے لے آ کے اتھے مسجد جمع کرا کر رسید حاصل کریا کرو، تاکہ تہاڈا جو اے آخری عمل قربانی دا اے بھی بہترین طریقے نال ہو سکے۔ اس تو بعد قربانی دے گوشت دی تقسیم دا مرحلہ ہوندا ہے، اے دے وقت بھی مولوی لڑتے ہیں الیکشن چمڑیاں تے بھی مین دیو میرے مدرسے دیو میرے مدرسے دیو، ساڈے کول کوئی نہ لڑیندا، اسی تانوں دس چھڑیا کہ مدرسے دا کام ہے تے دیا جے، جنہاں نوں پیار ہویا جڑے سمجھدار نے انہاں تے عمل کرنا ہے، اللہ انہاں توفیق دے۔ قربانی دے گوشت دے 3 حصے کرنے چاہیے، اور وہ اندازے نال نہیں کرنے چاہیے بہ جڑے 2 پیس نے فریج رکھ چھڈو تے دوجا بن چھڈو، انج نہیں ہونا، سارے گوشت نوں ملا کے تے او دے وزن کر کے پورے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ غریباں تقسیم کرو، ایک حصہ اپنے رشتہ داراں تقسیم کرو، اور ایک حصہ آپ رکھو۔ ہاں اگر بندہ کثیر العیال ہے، یعنی گھر دے بندے زیادہ نے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسی یہ سارے خود ہی کھا سکنے ہیں، تو پھر وہ اگر بندہ تقسیم نہ بھی کرے تو جائز ہے، لیکن تقسیم کردیا ہویا انصاف دا معیار ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیا کرو۔ بندے ساڈے سیانے بندے جڑے وہ کوشش کرتے ہیں بھئی جڑا، کیونکہ گوشت جڑا جانور دا ہوندا ہے وہ دے وچ بھی معیار ہوندا ہے، کسی جگہ دا گوشت ذرا نسبتاً دوسرے نال وہ اچھا ہوندا ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں اچھا ذرا اسی آپ لے لئیے، بھئی اتنے پیسے جو خرچ کیتے نہیں، تھوڑے جے کم واسطے کیوں پرابلم کرنا ہے، سارے دی تقسیم اکو جئی کر، غریبان بھی ہوئی دے تے آپ بھی ہوئی لے، اللہ چاہے گا تے اس سے جو سارا گوشت ہی ذائقے والا ہوندا ہے، اے ہمیں بندیاں دیاں گلاں بڑھائی ہیں، تقسیم کرن لگیا انصاف کرو۔
غریباں دا حصہ غریباں تک پہنچاؤ اور رشتہ داراں دا حصہ رشتہ داراں تک پہنچاؤ. ضروری نہیں کہ تواڈے کولوں کوئی منگن آوے تے تاں ہی دیو. کچھ بندے سفید پوش ہوندے نے عزت دار ہوندے نے منگنا نہیں چاہتے لیکن سانو اپنے محلے میں خیال رکھنا چاہیے کہ فلاں بندے نے یار قربانی نہیں کی میں وہ گھر جا کے گوشت دیواں اور موڑو دا شکریہ ادا کراں کہ اس نے قبول کر لیا. جس نے لے لیا ہے اس دا شکریہ ادا کراں کہ اس نے قبول کر لیا ہے. لہذا ہر بندہ اپنے جو ہے نا وہ محلے دے اندر کم از کم خیال رکھو کہ ساڑھے کو انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے نماز پڑھی جائے. جامع مسجد نور دے اندر عید الضحیٰ دی نماز انشاءاللہ 7 بجے پڑھی جائے گی اور 7 دا مطلب 7 ہی ہوندہ ہے. منٹ دا 2 منٹ دا وعدہ گھاٹا نہیں ہے لیکن اس تو زیادہ نہیں ہوندہ. منٹ دا کے پیچھے ہو جائے تو نہیں پتا لیکن اسی کوشش کرنے 7 تو 2 منٹ پہنا ہی کھڑی ہو جاتی. سو لہذا جنہ سنگیاں اتنی نماز پڑھنی ہوئے وہ بڑھیا جے. اور اے مینوں انتظامیہ دی طرف رکا ہے کہ قربانی دی جڑی او میں ویسے پہلے ہی دس دیتا ہے کہ او تسی جامع مسجد نور دے سامنے ساڈا کیمپ لگا ہوئے گا. جڑے مناسب سمجھن وہ سنگی تھے آگے جمع کرا دیں. 7 بجے نماز عید پڑھی جائے گی. سارے سنگی عرفہ دے دن دا روزہ رکھیا جے. روزہ رکھ کے تے قربانی والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا. بعد دوستان دن جیسے روزہ رکھیا قربانی والے دن دا کوئی روزہ نہیں. ہاں اگر کوئی دوست فجر ٹائم کوئی چیز نہ کھاوے نماز فجر تو بعد یعنی اٹھے اور کوئی چیز نہ کھائے اور قربانی دا گوشت پہلی باری کھائے تو ذرا مستحب ہے کیونکہ قربانی اللہ دی طرف اپنے بندیاں دی دعوت ہے. تو سب تو پہلے قربانی دا گوشت کھائے گا تو اس نو یقیناً ایک مستحب عمل ہے اور مستحسن عمل ہے اچھا عمل ہے. اللہ اس تانوں اجر عطا فرمائے گا. قربانی والے دن جو 9 دی فجر تو تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں. تشریق ایام تشریق 9 تو شروع ہوتے ہیں اور او دے وچ نماز فجر تو بعد تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہیں. یعنی نماز تو بعد پڑھیا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہیں 9 دی فجر تو 9 دا ہی روزہ بھی ہے. میں بھی نیت بڑھائی پھرنا میں بھی رکھنا ہے. تسی بھی نیت کر لو جنہ دوستہ دی نیت ہوئے کہ اللہ پاک سانو اس دن روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. بڑی برکت ہوئے گی سرکار دے صدقے نال. روزہ رکھنا ویسے بھی بڑا مزیدار عمل ہے تو میری بھی نیت الحمدللہ ہے. سارے سنگی کوشش کرنا کہ اسی اس دن روزہ رکھ کے ڈھیر سارا ثواب حاصل کر سکیے. قربانی چھوٹی عید جو جس نو سی عید الفطر کہنے ہیں اس عید تے کوئی چیز کھا کے آنا میٹھی یہ اچھا ہے لیکن اس عید تے بغیر کچھ کھان تو آنا اچھا ہے. اس عید تے آن لگیاں آہستہ تکبیراں پڑھی دیاں نے. اس عید تے آن لگیاں بلند آواز نال تکبیرات تشریق پڑھی دیاں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک اچھی آواز نال تکبیراں پڑھ دیا ہونا اور ایک راستے تو آنا اور راستہ بدل کے جانا. اچھے کپڑے پہننا نویں ہونتے نویں نہیں تے جو اگے موجود نے میسر نے انہوں نے دھو کے پا کے خوشبو لگانا سنت ہے اور عید والے دن انگوٹھی پہننا سنت ہے. سو اگر کوئی سنگی انگوٹھی رکھتا ہوئے تو انگوٹھی پائے سونے دی نہیں چاندی دی جی دے اندر پتھر لگا ہوئے یہ سنت ہے پہننا یہ سنت ہے. اور قربانی تو جا کے قربانی کرنا اور قربانی دے جانور نو ایک نو دوسرے دے سامنے ذبح نہ کرنا چھری تیز کرنا اور اس نو پانی پلانا پانی پلا کے اور اس نو گران لگیاں تکلیف نہ دینا. بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی جانور گرانے ہاں تے جانور گرا کے تے اس دا قدرتاً اتفاقاً منہ ایس پاسے ہو جاتا ہے تو اسی پھر اس نو کھچ کے تے ان دا منہ قبلے حل کرنے ہاں. ذبح کر دیا ہویا قبلے حل منہ کرنا لازم نہیں ہوتا. کسی بھی جانور نو ذبح کر دیا منہ کعبے حل کرنا اور ایڈی تکلیف دے کے کرنا ایڈی ضرورت نہیں ہوندی. اینما تولو فثم وجہ اللہ. تسی قربانی کرنی ہے نماز نہیں پڑھنی ٹھیک ہے نا. سو لہذا جانور نو گران لگیا بھی تکلیف نہ دیو. اگر وہ منہ قبلے والے اس دا اور اس طرف ہے تو پھر اچھا ہے بہتر ہے. لیکن اگر جانور کسی اور عورت گر گیا اور اسی اس نو کھچ کے اودیاں لتاں توڑ دینی ہیں تو اس کی ضرورت نہیں. جانور نو تکلیف نہ دیو. جانور جتنی دیر تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اتنی دیر تک اس دا چمڑا اتارنا
شروع نہیں کرنا چاہیے. مکمل طور تے جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس دی جو ہے نا وہ چمڑا اتارنا کھال اتارنا شروع کرنی چاہیے. اور جانور دی جتنی خدمت کرو گے جتنی جانور نو دن تسی اپنے گھر رکھو گے اس نو کھانا پانی کھلاؤ گے اس دا بھی تہاڈا اجر ملے گا. بلکہ جانور جس گھر دے اندر ہو آپ منگنیاں کرے گا اس دا بھی تانوں صفائی دا بھی اجر, جتنا چارہ کھائے گا اس دا بھی اجر ملے گا, جتنی خدمت کرو گے اس دا بھی اس دا تانوں اللہ دی بارگاہ چوں اجر ملے گا. کیونکہ یہ جانور قیامت والے دن ساڑیاں سواریاں ہونیاں. میرے نبی سرکار نے فرمایا ماں ششدی کا تو مروی حدیث ہے کہ یہ قیامت والے دن اپنے سنگاں کھراں سمیت ہر چیز سمیت آئے گا جانور, اور یہ ساڑھے واسطے بخشش دا سامان ہوئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے. سو ہر بندہ سنت ہے کہ بندہ قربانی دینے والا اپنے ہاتھ نال ذبح کرے, کیونکہ نبی سرکار نے اپنے دست مبارک نال ذبح فرمایا. سو سنت ہے کہ بندہ خود ذبح کرے, لیکن اگر کسی کو جاچ نہیں وہ کسی ماہر قصاب کو وہ ذبح کروا لے تو یہ اندر قباحت نہیں. اور جو جانور ذبح کرو دے تھوڑا جہا گوشت ضرور کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دیتی تو 100 اونٹ حضور نے ذبح فرمایا. تو آپ نے حکم فرمایا کہ 100 اونٹ جڑا ہے نا سارے نہیں حضور نے ذبح فرمایا, تھوڑے جے حضور نے ذبح فرمایا. پھر مولا علی نے حکم دیتا کہ تسی باقی ذبح کر لو. تو حضور نے فرمایا کہ ہر اونٹ دے گوشت تو تھوڑا جہا حصہ لے کے تے اس نو ایک ہنڈیا ڈالو, پھر اس نو بوائل کرو اور اس دا جو شوربہ ہے وہ من دیو. کس واسطے؟ اس واسطے کہ ہر جانور نو اعزاز حاصل ہو جائے کہ حضور نے کچھ حصہ میرا بھی تناول فرمایا ہے, تاکہ جانور نو اعزاز مل جائے کہ میرے ہی کچھ حصہ میرے نبی سرکار نے نوش فرما لیا. سو قربانی دے گوشت نو سنت سمجھ کے کھانا چاہیے, جنگ سمجھ کے نہیں کھانا. ٹھیک ہے نا؟ تو تہاڈا گوشت ہے تہاڈے کول ہی رہنا ہے. ظاہر ہے تسی 2-3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ پورا کھا سکتے ہو. اتنا کھانا کہ بندے دا معدہ خراب ہو جائے اور بیمار ہو جائے بندہ, یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. کیونکہ کچھ ساڈے سنگی پھر وہ کھان لگتے ہیں تو پھر بس یار خوری ہوندی عادت ہوندی. اینا نہ کھایا جے, تھوڑا تھوڑا کھاؤ, سکون نال کھاؤ. تہاڈا ہی گوشت ہے تہاڈے کول رہنا ہے, بے شک 2-3 دن کھا لیا جے, 4 دن کھا لیا جے, تھوڑا تھوڑا ٹائم دے مطابق کھاندے رہا جے. اللہ پاک تانوں اے خوبصورت دن خوشیاں والا دن نصیب کرے, اچھے طریقے نال گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ دے طریقے اور حضور دی سنت دے مطابق گزاریا جے, حضور دیاں سنتاں تے عمل کردیاں گزاریا جے. اپنے محلے دے غریباں نو, اپنے رشتہ دار غریباں نو یاد رکھ کے انہاں نال لے کے چلیا جے. اللہ پاک تہاڈا قبول فرمائے. 7 بجے تو پہلے مسجد وچ پہنچ جائے جے. اللہ پاک آپ سب سنگیاں تے راضی ہوئے اور غلطیاں اللہ معاف فرمائے. نیک اعمال تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.